پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ محترم ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے، امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب وہ بھی سینیٹر کے ممبر بھی ہیں، سینٹ کے سینیٹر بھی ہیں، پاکستان کے مرکز جمعیت حدیث کے امیر بھی ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے، اکابرین نے جس انداز سے اس آئین کو پیش کر کے، قانون کو پیش کر کے اور ملک کی یہ بات استحکام پاکستان کی بنیاد قرار دی کہ اگر چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن قائم رہے تو پھر کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کی توہین ہو یا اللہ کے پیغمبر کے خاندان کے کسی فرد کی توہین ہو، اہل بیت کی ہو۔ ہم یہ گوارا نہیں کریں گے۔ پاکستان کا امن تبھی رہے گا کہ قانون بنائے جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کی، پیغمبر کی ختم نبوت کی، کتاب اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کے حدیث کی۔ کوئی بھی بندہ گستاخی کرتا ہے وہ قابل برداشت نہیں۔ یہ قانون جب پیش کیا گیا، اسے سینٹ سے پاس کرایا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سپاہ صحابہ کی موجودہ جماعت، اس کے سرپرست اور ماضی قریب کے امیر احمد الجہانی صاحب نے آگے بڑھ کر حافظ عبدالکریم صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ اس کے چوما جائے جس ہاتھ میں بل اٹھا کر سینٹ کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جماعت کے دفاع کے لیے پیش کی ہے۔ یہ باتیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جماعت کے اندر یکجہتی، اپنے قائد کے ساتھ وابستگی۔ میں تو اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ میرے اللہ، اس وقت فتنوں کا دور ہے، کتاب و سنت کے منہج پر قائم ہر فرد، ہر گروہ کو میرے اللہ یکجان کر کے ایک جماعت میں وابستہ کر دے تاکہ ہماری قوت اور طاقت اپنوں اور غیروں میں، اپنوں کے لیے محبت کا پیغام لے کے اٹھے اور غیروں کی رکاوٹوں کو ہٹا کر ملک میں کتاب و سنت کی رفاظ کو قائم کرے۔ میں مرکزی جمعیت حدیث کے ٹیپو سلطان پور کی ذمہ داران اور جتنے بھی ہمارے نوجوان اس کتاب و سنت کی تحریک کو کبھی اداروں کی صورت میں، کبھی پروگراموں کی صورت میں لوگوں تک پیش کرتے ہیں، میں ان سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور آپ بھائیوں کا بھی جو رات کے لمحات تک اپنے گھر چھوڑ کر یا اللہ تو گواہ رہے ہمارے ان بھائیوں کی، دوستوں کی، بزرگوں کی تیرے قرآن کی محبت میں آنا، یہاں بیٹھنا، تیرے کلام کو سننا، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کتاب اللہ سے ہماری ایسی محبت پیدا کر دے کہ ہمارے قیامت کے دن یہ اللہ کی کتاب کی محبت ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں پھر مولانا اشرف غیور صاحب اور دیگر تمام ان کے ساتھیوں کو اس خوبصورت محفل سے جانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے قرہ حضرات بیرونی دوسرے ممالک سے، پاکستان سے اور ہمارے علماء خصوصاً مولانا ہمارے سیف اللہ چدرو گڑھی صاحب، ہمارے دلی دوست ساتھی اور دوسرے بھی ہمارے جو رفقا ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، امور میں برکت ڈالے اور وہ لمحات، وہ زندگیاں، وہ ساتھ ہیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے ہم اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کے مقدس کلام کی سماعت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت کے ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے میں تمام اپنے آئے ہوئے قرآن حضرات کو، شعراء کو، علماء کو، جنہوں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت، قرآن مقدس کو خوبصورت انداز میں سنا رہے ہیں، ان کی آوازوں میں جو ایک حسن موجود ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن مقدس کے الفاظ میں بھی اتنا عظیم الشان حسن ہے کہ وہ آوازوں کو اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس کا سننا، یہ محفلیں کیوں جمائی جاتی ہیں؟ ہمارے محترم بھائی
مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی کے نائب امیر مولانا محمد اشرف غیور صاحب، انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ بھائیوں کو بلا کر کبھی قرآن کے سماعت کے انداز میں، کبھی توحید و سنت کے بیان کے انداز میں آپ بھائیوں کو اس کے اندر یہ ذوق و شوق پیدا کرنا ہے کہ اس ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اس ادارے سے اپنی محبتیں لگائیں، اس ادارے کے ساتھ اپنا مال، وقت اور اس سے دلی محبتیں کریں، تاکہ یہ ادارہ دن رات اللہ کے دین کی ترقی کے منازل طے کرتا رہے۔ اور یہ ادارے تبھی چلتے ہیں، یہ نظام تبھی چلتا ہے جب آپ ایک جماعت کی صورت میں، یکجہتی کی صورت میں چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ رونق یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پر مولانا اشرف غیور صاحب خود بھی انتہائی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک حد العزیز شخصیت ہے۔ میں تو بہت ہی اللہ سے ان کے لیے دعا گو ہوں، جب بھی دینی معاملات کے لیے، تنظیمی معاملات کے لیے، مسلکی معاملات کے لیے جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے 4 تاریخ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ ہمارے مصری پورا حضرات ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں، اللہ نے فضل کیا الحمدللہ، تو ابھی تقریباً 15-20 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ دوست احباب جو میری ساتھ تشریف رکھے انشاءاللہ ابھی پہنچنے والے ہیں۔ صرف یہی مسئلہ بنا ہوگا، کرنا انشاءاللہ کوئی مسئلہ اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے اور صحت آفت کے ساتھ رکھے۔ حضرات، یہ جماعت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جماعت کی یکجہتی جماعت افراد سے بنتی ہے، اور افراد کے اور جماعت کی بنیادوں میں ایک منہج ہوتا ہے۔ اہل حدیث افراد اور ان کی جماعت کے اندر ایک منہج ہے کہ یا اللہ اس خطۂ ارض پر پاکستان میں یا تیری توحید کا راج ہو یا محمد کی سنت کا راج ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہاں قال اللہ و قال رسول کی آوازیں اور صدائیں بلند ہیں۔ اللہ اس ملک میں صرف تیرے پیغمبر پر نازل ہونے والی شریعت کا نفاذ ہو، اس کا راج ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد اسلام کا نام لے کر اسلام سے محبت کا اظہار کر کے بھی ہم اپنی اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور اس پر قائم رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن سے وابستگی پیدا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر محبت ہے، آپ کی سیرت سنت حدیث سے ان کو اس علم سے آشنا کراؤ، ان اداروں کو آباد کرو۔ سچی بات ہے، جب تک یہ ادارے اس زمین پر قائم ہیں، اللہ کے دین پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور یہ جماعتی وابستگی ابھی آپ کے علم میں ہے 4 تاریخ کو بدھ والے دن میلسی کے اندر ایک بہترین کانفرنس عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت پر منعقد ہوئی۔ ایک مشترکہ پلیٹ فارم خارج اللہ کی توفیق سے ہمارے بڑے تعداد میں ساتھی خصوصاً طبہ کے لوگوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ گڑے موڑ سے ہمارے بھائی مولانا ریاض احمد فتح صاحب، محترم قاری مسلم عابد صاحب، یہاں سے مولانا محمد اشرف غیور صاحب، عبدالوکیل صدیقی صاحب، عبدالغفار مجاہد صاحب اور دیگر ان کے رفقا، خصوصاً ان میں ہماری مرکزی جمعیت حدیث کا جو ونگ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر عبداللہ شاہین صاحب، ان کے ساتھ ان کے جنرل سیکرٹری عبدالمنان ساجد صاحب، ان لوگوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اور وہاں آپنوں اور بیگانوں پر ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کے لیے اگر ہم اکٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا وجود اپنے بھی تسلیم کریں گے، بیگانے بھی تسلیم کریں گے۔ اور اس پر آپ کے علم ہے اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت کی وہ منظم اور وہ واحد جماعت ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں بھی اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرتی ہے، بلا امتیاز
کوئی شک نہیں کہ اوروں کا بھی کردار ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ایمانوں کے اقتدار کے ایمانوں میں اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی عظمت کے دفاع کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کر بل پیش کر کے اور اپنے اور بیگان و سب کو یہ مجبور کر دیا کہ پاکستان میں زندہ رہنا چاہتے ہو، امن کو قائم رکھنا چاہتے ہو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کے صحابہ کی عظمت کا پاس کرنا پڑے گا، دفاع کرنا پڑے گا، قانون بنانا پڑے گا۔ اگر یہاں کسی عام آدمی پر بھی، کسی عام سیاسی لیڈر پر بھی اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو وہ اس قسط میں قانون کی قسط میں آتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمارے دین کی اساس ہیں، جن کے ذریعے اللہ کا قرآن کو ملا، اللہ کے پیغمبر کے سیرت حدیث فرمان ملا، تو پھر ان کا دفاع کرنا بھی میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے۔ وہاں پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ محترم ڈاکٹر سینیٹر حافظ الکریم صاحب نے، امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب وہ بھی سینیٹر کے ممبر بھی ہیں، سینٹ کے سینیٹر بھی ہیں، پاکستان کے مرکز جمعیت حدیث کے امیر بھی ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے، اکابرین نے جس انداز سے اس آئین کو پیش کر کے، قانون کو پیش کر کے اور ملک کی یہ بات استحکام پاکستان کی بنیاد قرار دی کہ اگر چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن قائم رہے تو پھر کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کی توہین ہو یا اللہ کے پیغمبر کے خاندان کے کسی فرد کی توہین ہو، اہل بیت کی ہو۔ ہم یہ گوارا نہیں کریں گے۔ پاکستان کا امن تبھی رہے گا کہ قانون بنائے جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کی، پیغمبر کی ختم نبوت کی، کتاب اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کے حدیث کی۔ کوئی بھی بندہ گستاخی کرتا ہے وہ قابل برداشت نہیں۔ یہ قانون جب پیش کیا گیا، اسے سینٹ سے پاس کرایا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سپاہ صحابہ کی موجودہ جماعت، اس کے سرپرست اور ماضی قریب کے امیر احمد لدھیانوی صاحب نے آگے بڑھ کر حافظ الکریم صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ اس کے چوما جائے جس ہاتھ میں بل اٹھا کر سینٹ کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جماعت کے دفاع کے لیے پیش کی ہے۔ یہ باتیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جماعت کے اندر یکجہتی، اپنے قائد کے ساتھ وابستگی۔ میں تو اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ میرے اللہ اس وقت فطروں کا دور ہے، کتاب و سنت کے منہج پر قائم ہر فرد، ہر گروہ کو میرے اللہ یکجان کر کے ایک جماعت میں وابستہ کر دے تاکہ ہماری قوت اور طاقت اپنوں اور غیروں میں، اپنوں کے لیے محبت کا پیغام لے کے اٹھے اور غیروں کی رکاوٹوں کو ہٹا کر ملک میں کتاب و سنت کی رفاظ کو قائم کرے۔ میں مرکزی جمعیت حدیث کے ٹیپو سلطان پور کی ذمہ داران اور جتنے بھی ہمارے نوجوان اس کتاب و سنت کی تحریک کو کبھی اداروں کی صورت میں، کبھی پروگراموں کی صورت میں لوگوں تک پیش کرتے ہیں، میں ان سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور آپ بھائیوں کا بھی جو رات کے لمحات تک اپنے گھر چھوڑ کر یا اللہ تو گواہ رہے ہمارے ان بھائیوں کی، دوستوں کی، بزرگوں کی تیرے قرآن کی محبت میں آنا، یہاں بیٹھنا، تیرے کلام کو سننا، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کتاب اللہ سے ہماری ایسی محبت پیدا کر دے کہ ہمارے قیامت کے دن یہ اللہ کی کتاب کی محبت ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں پھر مولانا اشرف غیور صاحب اور دیگر تمام ان کے ساتھیوں کو اس خوبصورت محفل سے جانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے قرآن حضرات بیرونی دوسرے ممالک سے، پاکستان سے اور ہمارے علماء خصوصاً مولانا ہمارے سیف اللہ چدرو گڑھی صاحب، ہمارے دلی دوست ساتھی اور دوسرے بھی ہمارے جو رفقاء ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، امور میں برکت ڈالے۔